سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار، نقطۃ الدائرۃ التوحید، مبید الشرک، حازم الاحزاب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین، صلوات پڑھیں۔ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید، حجج اللہ للخلق، طیبین طاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، القائم صاحب العصر والزمان۔ وقت کے امام پر اونچی آواز سے صلوات پڑھیں۔ نہیں، جب تک آپ صلوات نہیں پڑھیں گے تب تک کہتا رہوں گا، صلوات پڑھیں۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اس شدت کے موسم میں آپ کی تشریف آوری اور تشریف رکھنا کمال عبادت ہے۔ اس پہ آپ کو مناقب خوارزمی کی ایک حدیث ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مناقب خوارزمی میں ایک حدیث موجود ہے کہ رسالت معاب نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کائنات کے ہادی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ کی زبان سمجھنے والے عالم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو اتنا مقدس کہ جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے، جو کائنات کا اتنا طاقتور رسول کہ اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا، جو ایسا صاحب علم و فضل نبی کہ منزل کعبہ قوسین پر کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا، جس سے ملنے کی خواہش خدا بار بار کرتا رہا، وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، مجھ سے اللہ نے فرمایا ہے، مناقب خوارزمی سے حدیث آپ کو نظر کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی میرے ولی علی کی محبت میں گرمی کی شدت محسوس کرے اور اس کے بدن سے پسینہ نمودار ہو جائے تو میں اللہ اس مومن کے پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں جنت میں اسے ایک بہت بڑا شہر عطا کروں گا۔ اللہ سمجھ رہے نا حضور؟ تو آپ کو تو اپنے پسینے کا بوسہ لینا چاہیے کہ یہ علی کی محبت میں نمودار ہو رہا ہے، اور اللہ اس پہ جنت میں ہمیں شہر پہ شہر دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بس تھوڑے سے مختصر سے وقت کے لیے، اب زمانہ یہ آیا کہ ہم بڈھوں کو بیٹھنا پڑتا ہے جی، پہلے صاحبان وقت کو پڑھنا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی آ کے ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ جی آپ تشریف رکھیے، مجھے 10 منٹ پہلے پڑھنے دیجئے۔ اگر وقت نہیں ہوتا تو بلایا ہی نہ کیجئے، کوئی شدت ہے، میں تو ویسے ہی مسکین آدمی ہوں، مومن آدمی ہوں، میرا تو کوئی جھیڑا جھگڑا بھی نہیں ہوتا، تو میرا تو کوئی، اسی لیے شرافت کا یہ تقاضا ہے، اس لیے شاید اس دفعہ تو آپ مجھے سماعت فرما لیں، اگلی دفعہ شاید میں معذرت خواہ ہوں، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہم جیسے فقیروں کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ حضور سرکار کی کچہری لگی ہوئی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں، مالک محشر میں
علی کے دشمن کو کیسے لایا جائے گا؟ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ سے روایت ہدیہ کر رہا ہوں۔ سرکار رسول خدا سے پوچھا گیا، آقا و مولا محشر میں علی کے دشمن کو کس طرح سے لایا جائے گا؟ رسول خدا نے فرمایا، لوگو اس طرح سے میرے بھائی کی ولایت کے دشمن کو لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس توق کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا، تو دشمن علی ہے۔ سرکار اللہ اکبر۔ بس کوئی اہل دل بھی بیٹھے تھے جناب، اہل دل، انہوں نے کہا مالک بس اتنی سی سزا، علی کی ولایت کے منکر کی بس اتنی سی سزا؟ رسول خدا نے جلال سے فرمایا، نہیں، ابھی تو تمہیں کچھ بتلائی ہی نہیں۔ کہا علی کے دشمن سے اللہ خود خطاب کرے گا محشر میں، خود، اور اس سے پوچھے گا براہ راست۔ علی کے دشمن سے اللہ خود براہ راست پوچھے گا، اے میرے ولی کے دشمن، یہ محشر تو میں نے اپنی مخلوق کے لیے برپا کیا ہے، تو کس خدا کی مخلوق ہے؟ یعنی خدا اسے بندہ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ لیکن اب ایک سوال بڑا الجھن کا باعث بنا رہا، اور اس پہ شاید بات کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھا گیا، کہ جناب یہ بغض علی کیا ہوتا ہے؟ بغض علی، ہر کسی کی زبان پہ بغض علی، لیکن یہ بغض علی ہوتا کیا ہے بھائی؟ کمیل ابن زیاد نخعی نے، چلیے آج اس کا معنی سن لیجئے، بغض علی، کمیل ابن زیاد نخعی نے علی بادشاہ کے چلتے ہوئے گھوڑے کو، رہوار کو روکا، کہا آقا نیند نہیں آتی، ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کمیل آپ تو ویسے بھی شب بیدار ہیں، آپ کو نیند سے کیا لینا، لیکن سوال کون سا ہے جو پریشان کر رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، کمیل نے کہا سرکار بس صرف پوچھنا اتنا ہے کہ یہ بغض علی کیا ہے؟ بغض علی کیا ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا، کمیل یہی سوال میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بغض علی کیا ہوتا ہے؟ اور کہا رسول اللہ نے میرا کندھا پکڑا اور ہلا ہلا کر کہا، علی کیا آپ نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے کہا بے شک یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا۔ کہا علی تم نے نہیں سنا؟ دوبارہ رسول نے دہرایا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ تو اے علی جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو تجھ سے دشمنی کیا کرے گا؟ دشمنی تو تب ہو جب کوئی جانتا ہو، تو جب کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ دشمنی کیا خاک کرے گا؟ کہا میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے یا رسول اللہ۔ کہا تب رسول نے میرا پھر کندھا ہلایا اور کہا علی تجھے کوئی نہیں جانتا، جب کوئی جانتا ہی نہیں تو تجھ سے دشمنی کیا کرے گا؟ علی، بغض علی کا مطلب یہ ہے کہ تجھ علی سے پیار کرنے والے کی طرف نفرت سے دیکھنا بغض علی ہے۔ اللہ تیرے مومن کی طرف، تیرے مومن کی طرف بغض کی نگاہ ڈالنا، نفرت کی نگاہ ڈالنا، یہ ہے بغض علی۔ اب حدیث کا لطف لیجئے کہ رسول نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی 70 نبیوں کی عبادتیں لے کر آئے، 70 نبیوں کی نبوتوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ہو، اور وہ آئے اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرے، دن میں روزہ رکھے، رات کو عبادتیں کرے، صفا اور مروہ کے درمیان زندگی گزار دے، روزے کی حالت میں اللہ کے لیے ظالم کے ہاتھ سے کعبہ کے اندر ذبح ہو جائے، یہ اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں، تو اللہ نے کہا
کہ مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو بغض علی کا بغض نہیں ہے، علی کے مومن کی طرف نفرت سے دیکھنا بغض علی ہے۔ سمجھ، اور اللہ اس کی سزا مقرر کر چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے حضور۔ میں نے سورہ نحل سے ایک آیت مقدسہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مالک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، یعرفون نعمت اللہ، او میرے محبوب یہ جو تیرے قریب بیٹھے ہیں یہ اللہ کی ایک نعمت سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کے عارف ہیں۔ اللہ کی کوئی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کے یہ سب عارف ہیں۔ ثم ینکرونہا، یہ کیا ہوا انہیں کہ یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے۔ وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، ان سے کہو تم منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے ہو۔ اب صحابہ رضوان اللہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی اللہ کی نعمت ہے؟ کیا یہ تورات ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ کہا یہ زبور ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مالک یہ قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مالک پھر یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کے اگر ہم منکر ہو گئے تو کافر ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ کہا حیدری یا علی، کہا وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے جس کے اگر تم منکر ہو گئے تو اللہ کہتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا آج صبح سے جب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کسی نے آج کے دن رسول خدا کی شان بھی پڑھی، رسول خدا کے مصائب بھی پڑھے؟ آج تو شہادت رسول خدا بھی ہے، تو تذکرہ کیا آپ نے اپنے نبی کا؟ نہیں کیا ہوگا کسی نے، یقیناً کسی نے نہیں۔ لیجئے اپنے نبی کی شان بھی سنیے، اپنے نبی کی مصیبت بھی سنیے۔ آئیں آپ کو آج کسی اور نقطہ نظر سے کمال ہے، ختمی مرتبت کے بغیر آپ کی مجلس مکمل کیسے ہو گئی؟ آج کے دن بھی آپ نے رسول خدا کا تذکرہ نہیں کیا۔ کم از کم جتنے دو چار لوگوں کو سننے کا مجھے موقع ملا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے آج سرور کونین کا بھی تذکرہ کیا ہو۔ اس نبی کا تذکرہ جس کا اسم قرآن میں یاسین ہے۔ علی بادشاہ سے تفسیر پوچھی گئی، مولا کیا معنی ہے یاسین کا؟ تو علی نے مسکرا کے فرمایا اس یاسین میں یا میں ہوں، سین محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہاں یا غلامی کی نسبت سے آیا ہے، یاسین کا مطلب ہے اے علی کے سردار۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس محمد کا تذکرہ تم نے نہیں کیا، اس محمد کا جس کے بغیر ولایت علی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ماننا تو بڑی دور کی بات، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اس نبی کا تذکرہ نہیں کیا سارا دن، جس نبی کی بیٹی بطول عذرا کے بیٹوں کا غم منانے کے لیے تم آئے بیٹھے ہو، اس شہزادی جس نے رسول کے لیے الگ سے ایک جھونپڑا بنایا اور اس نبی پہ اتنا روئی کہ امت جو ہے ناراض ہو گئی۔ آپ نے اس نبی یعنی بطول عذرا کا آج سارا دن غم کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، کہ کیا فائدہ ہے؟ تف ہے اس گرمی میں بیٹھنے کا۔ یعنی جس رسول پہ زہرا اتنا روتی رہیں، صرف زہرا، جس کی قبر مبارک پر صرف آپ دفن تک پڑھتے ہیں کہ بس علی نے دفن کر دیا حجرے میں، اور پھر اس کے بعد سیاسی معاملات شروع ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، علی روز رسول کی قبر پہ آ کے روز ایک نیا مرثیہ کہتے تھے، اور کہتے تھے پہلے صرف ایک مصرع علی کا سن لو تمہیں اندازہ ہو کہ رسول خدا کیا ہیں۔ ایک مصرع قبر مبارک پہ، قبر اطہر پہ علی نے جا کے کہا او میرے رسول، تیرے جانے کے بعد
میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو علی کہوں. کمال ہے. اسے کبھی کوئی غور کرے؟ کوئی ہے تم میں سے کوئی اہل دل جو علی کے اس جملے پہ غور کرے کہ اے رسول تیرے جانے کے بعد میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو علی کہوں. علی کہوں. صحابہ رضوان اللہ کی ایک جماعت علی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. علی سوت کاٹ رہے تھے. یعنی تاریخ نے اس لمحے کو اس طرح سے محفوظ کیا کہ علی اون کا ایک سوت جیسے بناتے ہیں, علی اسے چکر دے رہے تھے. تو لوگ آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین بس ہمارا ہاتھ باندھ کے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہم نے آپ کی زبان سے شان رسالت پہ کوئی کلام نہیں سنا. کلام نہیں سنا. یعنی یہ عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک رسول اللہ زندہ رہے علی بادشاہ نے رسول خدا کی شان میں کچھ نہیں عرض کیا. لوگوں نے کہا علی رسول کی زندگی میں آپ نے کچھ نہیں کہا, اب تو ہمیں بتلائیے نا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے حضور کے زمانے میں شان رسالت بیان نہیں کی. جانتے ہیں علی بادشاہ نے کیا کہا؟ علی بادشاہ نے کہا کیا کہا تم نے کہ میں حضور کے سامنے, سرور کونین کے سامنے, شاہ امم کائنات کے سامنے, سر القدیم اللہ کے سامنے, میں رسول کے سامنے, محمد مصطفیٰ کے سامنے میں علی ان کی شان بیان کرتا, میں ہیبت رسول سے مر نہ جاتا. سمجھ رہے ہیں اس حضور کی شان جس پہ علی یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا, رونے لگ گئے اور سب نے کہا سرکار ہاتھ بندھے ہیں, کچھ تو رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیں. علی نے وہ سوت رکھا اور کہنے لگے محمد 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 محمد. یہ کہتے کہتے آپ کا سر جھکتا چلا گیا, علی کا سر جھکتا چلا گیا, محمد 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 محمد, یہاں تک کہ ریش مبارک زمین سے چھونے لگی اور رونے لگے. لوگوں نے کہا بس کیجیے علی, ہماری روح پرواز کر جائے گی آپ کی یہ حالت دیکھ کر. کہا اس سے زیادہ میں اس کی شان کیا بیان کروں کہ میں علی کا سر جھکتا چلا گیا اس کا نام لے لے کر. اس رسول کی فضیلتیں ہم نے کبھی محسوس نہیں کی, ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ علی نے نہج البلاغہ میں شان رسالت پہ کیا خطبہ دیا, علی نے کون کون سے راز بیان کیے, کیا ہے. بس ایک بڑی ہی گہرائی کا عرفان ہے, ذرا اسے سن لیجئے. اللہ تمہیں برداشت کی ہمت دے. رسول خدا کو سمجھنا اور پڑھنا اور اتنا آسان نہیں ہے. شکر کرو تمہاری زبان پہ محمد الرسول اللہ کا اللہ نے کلمہ ولایت علی کی وجہ سے جاری کر دیا ہے. ہاں ورنہ یہ وزن اٹھانا بڑا ہی اوکھا کام تھا حضور, بڑا ہی اوکھا کام. بھئی علی بادشاہ گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ کونین کام کر رہی تھی گھر کا. بس علی داخل ہوئے اور آتے ہی کہنے لگے علی باب علم, کہنے لگے اے سیدہ, اے نبی کی پاک بیٹی, اے سیدہ. سیدہ نے وہ کام رکھا, فوراً علی کی طرف متوجہ ہوئیں. کہا بادشاہ کیا ہوا؟ کہا سیدہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے آخر والد محترم محمد مصطفیٰ ہیں کون؟ ہیں کون؟ ہیں کون؟ بی بی نے فوراً اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ تیری کتنی حمد کروں کہ میرے بابا کو تو نے کتنی عزتوں سے نوازا کہ آج میرے بابا کا نفس بھی پوچھ رہا ہے محمد کون ہے. سمجھ رہے ہو نا حضور, اتنی مصطفیٰ کی معرفت. لیکن ہمیں تو عادت نہیں ہے, ہمیں تو دین چسکا ہے ہمارے لیے. ہمیں خاتم النبیین سے کیا لینا, ہمیں حضور کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت جس کے لیے بطول زندگی کی بازی ہار گئیں اور کہتی رہیں کہ میں اس وقت مر گئی جب امت نے مجھ سے کہا کون محمد. ہم اس محمد کو آج, وہ جو زہرا آئی بیٹھی ہیں پسلیوں پہ ہاتھ رکھے, وہ جو بغیر نالین کے بغیر برقعے کے تشریف لائی ہیں کہ آج لوگ میرے بابا کا ذکر کریں گے, تم نے انہیں مایوس کیا. انہیں حسن کا غم نہیں ہے شاید, آج انہیں اپنے بابا کا غم ستا رہا ہے
کہ میرا اتنا کریم بابا، میرا کریم بابا، کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے، لوگوں نے اسے بھلا دیا جیسے اس وقت کے لوگوں نے بھلا دیا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، آج آپ نے بھی بھلا دیا آپ نے۔ میرے لیے تو یہی دکھ کافی ہے کہ آپ نے آج حضور کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ بس ہو گئی میری مجلس، میں نے زحمت تھوڑی بننا ہے، میرے سے زیادہ قیمتی وقت والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس 2-4 جملے سن لیجئے بادشاہ کے، لیکن جو تمہیں میں نے فکر دینی تھی، جو ذکر کرنا تھا، وہ میں نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دے دیا ہے۔ آئندہ جب بھی 28 تاریخ آئے تو پہلے رسول کا تذکرہ کیجئے، زہرا کو راضی کیجئے، خاتم النبیین کے فضائل پڑھیے، ختمی مرتبت کے صاحب معراج کے ان کے فضائل پڑھیے۔ کچھ نہیں سنانا چاہتا آج، بس آپ کو تشنگی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید کتنے رسول کے فضائل ہم سن لیتے۔ نہیں، آج نہیں سناؤں گا، کچھ بھی نہیں بدلاؤں گا۔ بس زہرا کو بلا کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے محمد، اور زہرا کو بلا کے کہہ رہا، زہرا میرے قریب آ۔ جی بابا۔ زہرا بس میرے جانے کی دیر ہے، میرے اور قریب آ۔ پھر کہا میرے جانے کی دیر ہے، اور قریب آ۔ جب شہزادی قریب آ گئی، ماتھا چوما اور پھر حلق چوما۔ کہا بابا آپ نے میری زندگی میں میرے حلق پہ کبھی بوسہ نہیں دیا۔ کہا بیٹا کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں دروازے کی ایک کیل داخل ہو جائے گی۔ یقین کریں میرا دل بہت زخمی ہے اس وقت۔ آپ نے حق زہرا ادا نہیں کیا، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے۔ پھر کہا بیٹی قریب ہو جا، بس 2 جملے سن لیجئے حضور کی شہادت کے، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ کہا میں بابا کے چہرے پہ جھک گئی، بابا نے میرے رخساروں کا بوسہ لیا اور کہنے لگے زہرا تھوڑی دیر رکی رہے، مجھے تیری خوشبو کو سونگھنا ہے۔ کہا بابا آپ پر لاکھوں درود و سلام ہو، آپ کو آج اتنی شدت سے میری یاد آ رہی ہے۔ کہا ہاں بیٹی بس میرے لوٹنے کا وقت ہے، میں نے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہاں بابا میں سن رہی ہوں۔ گھبرانا نہیں، میری امت کو بد دعا نہیں دینی۔ کیوں بابا آپ کی امت ایسا کیا کرے گی؟ بس کہا رسول اپنے بستر سے تڑپ کے بجلی کی کڑک کی طرح اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے بس وہ تیرے گھر پہ حملہ کریں گے، تیرے دروازے کو آگ لگائیں گے، پھر دھکا دے کے تجھے گرا کے تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، تیرے لیے ایک چادر کا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں روتی رہی۔ کہا بابا علی ہوں گے؟ کہا ہاں علی ہوں گے زہرا، لیکن اس سے تو میں پہلے ہی عہد میں باندھ چکا۔ کہا بابا کون سا عہد؟ کہا میں نے علی سے وعدہ لے لیا ہے کہ جن کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے ان کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔ اے علی تیرا دستہ ذوالفقار پہ ہاتھ نہیں آنا چاہیے، ہاتھ نہیں آنا چاہیے، تیری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے علی، تو نے مجھ محمد کو یاد رکھنا ہے۔ کہا علی سے وعدہ لے چکا۔ اچھا بابا اور کوئی حکم؟ کہا سنو حسن اور حسین کی تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا۔ پھر اچانک کہتے ہیں رسول رونے لگے اور کہنے لگے زہرا ایک راز بتلاؤں؟ کہا جی بابا۔ کہا حسن بہت نازنی ہے، بہت ہی نفیس ہے، اسے زہر بھی اتنا ہی سخت دیا جائے گا۔ کہا میں رونے لگی۔ کہا بابا حسن کو زہر دیا جائے گا؟ کہا ہاں بیٹے صرف زہر ہی نہیں دیا جائے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے اس کی بہن اپنی چادر میں وصول کرے گی۔ کہا پھر بابا آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگے،
ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے کہا بابا آپ زندگی میں اس طرح سے کبھی نہیں روئے، میں نے آپ کو مناجات پڑھتے بھی دیکھا، آپ کو مناقب میں بھی دیکھا، آپ کو جستجو میں بھی دیکھا، لیکن اس طرح سے میں نے سسکیاں لیتے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا میں کیا بتلاؤں تمہیں، ایک وقت آئے گا ایک خنجر لے کے ایک میری امت کا فرد میرے حسین کی پشت پہ سوار ہوگا اور اپنے خنجر ہندی سے ضربے لگا لگا کے میرے بیٹے کی رگوں کو قطع کرے گا، لیکن تو فکر نہ کر میں حسین کی گردن پہ اپنی گردن رکھ دوں گا۔ علی کہتے ہیں میں اچانک داخل ہوا حجرے میں، بس میں نے زحمت تمام کی۔ علی کہتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوا، میں نے رسول خدا نے مجھے طلب فرما کے کہا علی تو بھی میرے پہلو میں آ جا۔ علی میں چاہتا ہوں کہ تو میری نظروں کے سامنے رہے، اور میں جب اس دنیا سے واپس لوٹوں تو تیرا چہرہ میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہو۔ علی میں تجھے دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں لوٹنا چاہتا۔ کہا میں نے جلدی سے آ کے حضور کے قدم مبارک تھام لیے اور آپ کے تلووں کے ساتھ اپنی رخسارے رگڑنے لگا۔ اچانک میں نے ہاتھ لگایا، علی کہتے ہیں میری چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے ہر دکھ مجھے بتلایا۔ علی کہتے ہیں میں نے کہا مالک آپ نے ہر دکھ مجھے بتلایا، آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتلایا کہ آپ کے پاؤں کے تلووں کے اندر کنکریاں جا کے گھس چکی ہیں اور آپ کے پاؤں کا حصہ بن چکی ہیں۔ مالک میں نے ہاتھ لگایا اور میں نے کنکریاں دیکھی آپ کے، مالک آپ نے کبھی نہیں بتلایا۔ کہا بس خدا خدا کرتے یاد ہی نہ رہا کہ قدموں میں کوئی پتھر بھی رہ گئے۔ اے علی تمہیں کچھ وصیت کرنی ہے؟ ہاں مالک۔ کہا سنو، زہرا کو دروازے پر جانے دینا، اسے روکنا نہیں، اسے دربار میں جانے دینا۔ میں نے اس کی، اور پھر حضور نے ایک حدیث بیان کی اور کہا علی جب میں شہید ہو جاؤں مجھے کفن پہنا دینا اور میری جو مسند ہے اس پہ مجھے بٹھا دینا، اور مجھ سے پھر وہ سب کچھ پوچھ لینا جو تم نے شرم سے زندگی میں مجھ سے نہیں پوچھا، سب کچھ پوچھ لینا جو شرم سے مجھ سے نہیں پوچھا۔ علی کہتے ہیں میں نے حضور کو کفن پہنایا، آپ کی مسند پہ میں نے بٹھا دیا، میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد میں زہرا کے لیے کیا کروں، میں زہرا کے لیے کیا کروں۔ کہا رسول کے بندے کفن کھل گئے اور رسول بلک بلک کے بچوں کی طرح جیسے روتے ہیں، بلک بلک کے رونے لگے، کہنے لگے بس اسے اللہ کے سپرد کر دینا، وہ جانے میری امت جانے۔ علی کہتے ہیں وہ پھر میں نے اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے زہرا کو اس وقت سنا جب زہرا دروازے پہ تھی، امت آگ لے کے کھڑی تھی اور زہرا کہہ رہی تھی تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس کے پیچھے محمد کی بیٹی ہے، اور امت کہہ رہی تھی کون محمد، کون محمد۔ کہا اس وقت بی بی نے اپنا چہرہ قبر رسول کی طرف کی اور کہا یا ابتا، او میرے بابا میں کیا بتلاؤں، میرا محسن شہید ہو گیا، میں کیا بتلاؤں میرے گھر میں تیری امت بغیر اجازت کے داخل ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے بی بی غش کر گئی۔ علی کہتے ہیں جب میں نے سیدہ کو ہوش میں لایا، نہ جانے وہ کون سی منزل تھی، تب شہزادی عالم نے کہا ہائے علی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، مجھے رونے کے لیے کچھ تنہا جگہ بنا دو تاکہ میں اپنے بابا کو روتی رہوں۔ اور وہ پھر بیت الحزن بن گیا، بیت الحزن۔ صبح جاتی تھی، شام تک اپنے بابا سے روتی تھی۔ 9 ایسے کائنات کے غم کے مرثیے بی بی نے کہا جسے تاریخ نے محفوظ رکھا، بس اس میں سے ایک 7واں مرثیہ ہے بی بی کا جو بیت الحزن
میں بی نے کہا، یاد رکھنے والوں نے، کنیزوں نے یاد رکھا۔ بس ایک مصرع جناب کو ہدیہ کر دوں اٹھتے اٹھتے کہ تمہیں یاد رہے کہ آج رسول خدا کی شہادت کا دن ہے، تمہیں اپنے نبی کی شہادت کا دن یاد آ جائے۔ کہا مرثیہ میں بس ایک مصرع، سرکار چلتے چلتے اٹھتے اٹھتے تمہیں شاید تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں اور وہ جو آئی بیٹھی ہے اپنے بابا پہ رونے والی، شاید وہ تم سے راضی ہو جائے کہ شکر ہے کوئی تو میرے بابا پہ بھی رویا، کوئی تو محمد پہ بھی رویا۔ بی نے اپنے مصرعے میں کہا، واہ غربتا، ایک ایسا دن بھی آنا تھا جس کے صدقے میں زمین و آسمان بنے تھے، اس پہ رونے کے لیے اس کے صدقے مجھے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین تشریف رکھو۔